السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ رواہ الترمذی وابن احمد۔ حمد و ثناء اللہ مالک کائنات ذوالجلال والاکرام ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کے لیے، درود و سلام امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، فقیہ اعظم، نبی اعظم، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے آپ کے دل کی بہار، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک گزشتہ وعدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آپ کے محبوب، آپ کے دلی دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، خلافت و بلا فصل کے حوالے سے ہوگا۔ ذہن تھوڑی جی آواز میں۔ قرآن مجید کی جو آیا پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے پہلا نمبر انبیاء کے بعد صدیقین کا رکھا ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو رب العالمین نے قرآن میں صدیق کہا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہا۔ اور صدیق وہ ہیں کہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صدیق مانا۔ لیکن بڑی ستم ظریفی کی بات ہے، اہل سنہ والجماعہ کے لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کی قصے کہانیاں، دنیا کے کاروبار، معاشرے اور معاشرت کے اور بازار کے اور دکان کے مسائل اور چیزیں حفظ بھی ہیں، ان کی تفصیل بھی معلوم ہے،
لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر بار قربان کر گئے، حتیٰ کہ اپنے خون کو بھی نچھاور کر گئے، ان صحابہ کرام کے بارے میں صحیح معلومات علم میں نہیں۔ اگر کوئی شخص بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، تو ہمارے پاس اتنے دلائل موجود نہیں ہوتے کہ ہم اس انسان کو دلائل سے چپ کروا سکیں، کیونکہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم اس کا سر بھی پھاڑتے ہیں، اس کا منہ بھی توڑتے ہیں، اس کو 4 جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت اور عزت اور دفاع کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، معاشرے میں امن ہونا چاہیے، مصلحت اختیار کرنی چاہیے۔ بھائی تیرے ایک باپ کیا، لاکھوں ہزاروں باپ دنیا کے اندر جو موجود ہیں، کروڑوں افراد دنیا میں جو موجود ہیں، کروڑوں مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان کی عصمتیں، ان کی عزتیں، ان کی رفتیں، ان کی بلندیاں، ان کا مرتبہ، ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی ہمیں گالی دے برداشت ہے، خاندان، برادری، قوم، قبیلہ، دوست و احباب کو گالی دے برداشت ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اتنی غیرت، اتنی حمیت تو ہونی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف بھی برداشت نہ کریں۔ قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں اعلان کیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کو گولڈ میڈلز اللہ نے عطا کر دیے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کر دیے ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق کا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، انبیاء کے بعد پہلا نمبر صدیق کا۔ یہ قرآن مجید نے فیصلہ کیا، یہ رب نے قرآن میں بیان کیا کہ پہلا نمبر صدیق کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پہ کھڑے تھے، فرمایا اس بہت فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، عود حرکت نہ کر، رک جا، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرے صدیق ہیں، باقی شہید ہیں۔ رب نے قرآن میں سیدنا ابو بکر کو صدیق کہا، رسول اللہ نے اپنی حدیث پاک میں سیدنا ابو بکر کو صدیق کہا۔ اگر آج کا کوئی متے کی پیداوار، کوئی چوڑا چمار سیدنا صدیق کو صدیق نہ مانے تو اس انسان کی پیدائش میں، اس کے حلال زادہ ہونے میں، اس کے دنیا کے اندر پاگل ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صدیق کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بندہ حلال زادہ ہو، اس بات میں ہمیں شک ہے، وہ بندہ پاگل ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بندہ عقل سے عاری ہے، جہالت کا منبع اور محور ہے، اس بات کو تسلیم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن صدیق کی صداقت پہ ایک لفظ اور حرف بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص سیدنا صدیق کی صداقت اور ان کی خلافت بلا فصل کو نہیں مانتا، آئے ہم اس کو دلائل دیتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بندہ پھر بھی قائل نہیں ہوتا، اس کا دل اور دماغ، اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کا کلمہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ جائے اپنا دماغ پاگل خانے میں داخل کروائے، وہاں سے علاج کروائے۔ صدیق سیدنا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، دلی دوست بھی ہیں، اور اللہ نے بھی صدیق کا، رسول اللہ نے بھی صدیق کا، دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے یار تھے، دنیا میں بھی ان کے محبوب تھے، اور جب اس دنیا سے گئے تو پھر بھی اللہ نے سیدنا صدیق کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، کوئی بولنے والا صدیق کے خلاف ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کی خلافت بلا فصل میں کوئی دراڑ ڈال نہیں سکتا، کیونکہ دلائل واضح ہیں۔ آئیے سنیے سیدنا صدیق کون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے صدیق رب نے آپ کو جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ اس دن سے سیدنا صدیق کا نام عتیق اللہ رکھا گیا۔ کون سیدنا صدیق کے جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، کوئی شخص قیامت کے دن باب الجہاد سے جائے گا، کوئی باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا، کوئی باب الریان سے روزہ رکھنے والا جنت میں جائے گا، کوئی نمازیں پڑھنے والا باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا، لیکن مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ اے صدیق تیرے بارے میں مجھے پورا یقین ہے، پورا اطمینان ہے، پورا میرا دل تسلیم کرتا ہے۔ رسول اللہ کا منہج ہے، پیغمبر کا عقیدہ ہے، پیغمبر کا فیصلہ ہے، پیغمبر کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی والی زبان سے فرمایا صدیق مجھے یقین ہے قیامت کے دن اگر جنت کے 8 دروازے کسی کو آواز دیں گے تو وہ میرا یار سیدنا ابو بکر صدیق ہوگا۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، فرمایا آج کے دن کون ہے؟ من اصبح منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا۔ فرمایا آج کے دن کون بندہ جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے۔ فرمایا آج کے دن کون بندہ جس نے صدقہ دیا؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے دیا۔ فرمایا آج کے دن کون بندہ جس نے نفلی روزہ رکھا؟ صدیق نے فرمایا میں نے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کون سا بندہ ہے جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی؟ صدیق نے فرمایا میں نے کی۔ فرمایا آج کے دن کون بندہ ہے جس نے کسی شخص کا جنازہ پڑھا؟ فرمایا میں نے پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ جس بندے میں یہ ساری کی ساری خوبیاں جمع ہو جائیں، میں کائنات کا سردار، میں رب کا آخری نبی، میں خاتم النبیین یہ اعلان کرتا ہوں یہ ایسی خوبیوں والے بندے کو اللہ رب العالمین بدلے میں جنت دیتا ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جو سچ کو لے کے آئے وہ رسول اللہ تھے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق تھے۔ قرآن کی اس آیت میں بھی رب نے سیدنا صدیق کو صدیق کہا۔ اور سیدنا صدیق کون ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کونین کے تاجدار بیٹھے تھے، اچانک دروازے کو دستک دی گئی۔ سیدنا ابو موسیٰ کو رسول اللہ نے فرمایا ابو موسیٰ باہر جائیے، جو شخص اندر آئے اس شخص کو میرا سلام بھی کہنا اور جنت کی بشارت بھی دینا۔ پہلے نمبر پہ سیدنا ابو بکر آئے تو سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا سلام بھی دیا اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دی۔ اسی ترتیب سے عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی سلام دیا اور ساتھ جنت کی بشارت دی۔ یہ سیدنا صدیق کی پہلی خلافت کی بھی دلیل ہے، صدیق کی صداقت کی بھی دلیل ہے، صدیق کے جنتی ہونے کی بھی دلیل ہے۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جنگ کے موقع پہ جا رہے تھے، اچانک وہاں پہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھنے کے لیے پریشان تھے کہ آپ وضو کر کے نماز کیسے ادا کی جائے۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم نازل فرما دیا، وحی کو نازل فرما دیا، اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیجئے۔ تو سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فوراً پکار اٹھے کہ الفاظ ارشاد فرمایا ماہیا بے اول برکاتکم ھذا یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری وجہ سے پہلی برکت اس دنیا میں نہیں آئی، بلکہ تمہاری وجہ سے اللہ نے اسلام میں بے شمار وسعتیں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا تو اللہ نے پانی سے وضو کرنے کو پیچھے کر کے ساتھ یہ مسلمانوں کو سہولت دے دی، اگر پانی نہ ملے تو تم مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ کس کی عظمت ہے، یہ کس کی شان ہے، یہ کس کی صداقت ہے، یہ کس کی رفعت ہے، یہ کس کی بلندی ہے؟ یہ آل ابی بکر کی بلندی ہے، یہ آل ابی بکر کا مرتبہ ہے۔ اور کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ نے اپنے باپ سیدنا علی سے سوال کیا، اے بابا جان، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قیامت تک روافض کے منہ پہ تھپڑ ہے، قیامت تک روافض کے منہ کو بند کیا ہے، صحابہ کے دشمن کے منہ کو بند کیا۔ محمد ابن حنفیہ نے اپنے بابا علی سے پوچھا، قلت، میں نے کہا، یا علی، اے میرے بابا علی، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے بابا بتلا دیں، قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیغام دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخص دنیا میں کون ہے؟ تو سیدنا علی فرمان لگے، قال ابو بکر، اگر دنیا میں پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ کوئی شخصیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ معلوم ہوا سیدنا علی کا عقیدہ تھا اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ذات کون ہے، سب سے اعلیٰ شخص کون ہے، سب سے اعلیٰ بندہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر ہیں۔ اور یہاں پہ بس نہیں، کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا، اے اللہ کے نبی، ای الناس خیر، اللہ کے نبی، آپ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین بندہ کون ہے، محبوب ترین بندہ کون ہے؟ قال عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس بندے نے اپنے سوال کو، اپنے انداز کو تبدیل کیا، کہا، اللہ کے نبی، من الرجال، بندوں میں سے سب سے زیادہ شخص عزت والا، مقام والا، مرتبے والا، فضیلت والا، عظمت والا کون ہے؟ قال ابوہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ سیدنا صدیق۔ سب سے پہلے مردوں میں سے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں تک اگر کوئی شخص مرد اپنی چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے تو آپ نے علماء سے اس کی وعید سنی ہے، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، میری چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت لیس من الخیلاء، ابو بکر، اگر تیری شلوار پیٹ بڑا ہونے کے باوجود، پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، تیرا تیمم، تیری چادر ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، تو صدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک اسلام کا قانون بدل کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے صدیق، انت لیس من الخیلاء، تو متکبرین میں سے نہیں ہے کہ تیری چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے جائے اور یہ وہی تم پہ لاگو ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صدیق، یہ یار، یہ دوست، یہ بیلی، سیدنا عمر سے جھگڑا ہوا،
سیدنا صدیق نے معافی مانگی، معذرت کی کہ اے عمر مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کیجئے۔ تو سیدنا عمر نے معاف نہ کیا۔ سیدنا صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا اللہ کے نبی عمر کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا، میں نے معافی مانگی، معذرت کی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات کے لوگوں، میں کہتا تھا اللہ کا نبی ہوں، تم کہتے تھے نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ صدیق نے میری صداقت کو مانا تھا، صدیق نے میری نبوت کو مانا تھا، صدیق کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں دیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میری وجہ سے صدیق کو چھوڑ نہیں دیتے، معاف نہیں کر دیتے؟ یہ میرا یار ہے، یہ میرا بیلی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دلی محبت کرنے والا شخص ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ صدیق ہے، اس کو میں بھی کہتا ہوں، اس کو رب بھی نے، اللہ نے بھی کہا کہ یہ صدیق ہے، کیا میری وجہ سے تم صدیق کو معافی نہیں دے دیتے؟ سیدنا عمر آگے بڑھے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور فرمایا اس کے بعد کبھی کسی شخص نے سیدنا صدیق کو پریشان نہیں کیا۔ صحابی ہو تو رسول اللہ برداشت نہ کرے کہ سیدنا صدیق کو پریشانی ہو، اور آج کا کوئی چوڑا اٹھ کے سیدنا صدیق کے بارے بکواس کرے اور پھر ہمیں کہا جائے کہ اپنی زبان کو لگام دیں، اپنے لیے ایسے آپ نرم زبان کو استعمال کریں، اپنے موقف میں رجوع کریں، مصلحت اختیار کریں، نرمی کریں۔ بھئی نہیں ہو سکتی۔ صدیق کے لیے ہم دنیا کا عمل تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، صدیق کے لیے اس دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو آ جائیں، دنیا میں فتنہ پھیلتا ہے تو پھیل جائے، لیکن صدیق کے خلاف ایک حرف کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم اداروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے مطلع کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی صدیق کے خلاف زبان درازی کرے، پاکستان میں قانون حرکت میں آنا چاہیے، لیکن اگر سیدنا صدیق کے خلاف کوئی شخص زبان درازی کرے گا، پھر امن کے دائی ہم لوگ تو ہیں، لیکن حالات کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جو سیدنا صدیق کے خلاف بولے گا، ہم اتنی طاقت تو رکھتے ہیں کہ اس کی زبان کو کھینچ کے گدی سے کتے کے سامنے ڈال دیں، لیکن صدیق کے خلاف ایک حرف کو بھی برداشت نہیں کیا جائے۔ پاکستان میں قانون بنانا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو سیدنا علی کے خلاف زبان درازی کرے، اس پاکستان میں یہ قانون بنایا جائے کہ اس شخص کی زبان کو کاٹا جائے۔ سیدنا صدیق کے خلاف بولنے والے، بکواس کرنے والے اپنے ممبروں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہیں، بمانگے دول کریں، سوشل میڈیا پہ آ کے کہیں۔ ہم اہل سنہ کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف بولے اس کی زبان کو کاٹا جائے۔ تم اعلان کرو اور کہو کہ جو سیدنا صدیق کے خلاف بولے اس کی زبان کو بھی کاٹا جائے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذان سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ کہتے ہو صدیق جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدیق جنت کے بوڑھے لوگوں کے جو دنیا میں بوڑھے ہو کے فوت ہوئے، یہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ان کے سردار ہوں گے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو کہ صدیق جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں جیسے نوجوانوں کے سردار جنت میں حسین ہوں گے، اسی طرح جنت میں بزرگوں کے سردار سیدنا ابو بکر ہوں گے۔ اور تم پوچھتے ہو ابو بکر جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں جنت کے سردار ہی ابو بکر اور حسن و حسین ہیں۔ کون؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔
میرے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دے کے یہ ثابت کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی رسول پہ ابو بکر کی موجودگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آتت امرأۃ النبیہ، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کچھ مال دیجئے، صدقہ کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آنا، فقالت ان جیتی ولم تجد کا قال فاتی ابا بکر، کہنے لگی اللہ کے نبی اگر میں آپ کے پاس دوبارہ آئی، آپ اس دنیا میں نہ ہوئے، فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ میرے بعد صدیق پہلے خلیفہ ہوں گے، لَيَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دو، صدیق کا بند نہیں کرنا۔ آقا جانتے تھے میرے بعد صدیق نے خلیفہ ہونا ہے، اور صدیق اس دروازے سے مسجد نبی میں آ کے مسجد میں فیصلہ کریں گے اور خلافت کے منصب کو سنبھالیں گے۔ کون؟ سیدنا صدیق۔ رافضیت کے گھر کا حوالہ، سیدنا علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی، پھر اس علی کے بیٹے محمد، سیدنا علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی، علی کے بیٹے زید۔ یہ زید فرماتے ہیں سنن کبریٰ بہقی میں لو کنت مکان ابی بکر لحکمت مکان ابی بکر الصدیق، کہتے ہیں اگر ابو بکر کی جگہ پہ میں ہوتا تو باغ فدق کے بارے میں جو صدیق نے فیصلہ کیا تھا وہ میں زید بھی کرتا۔ کہتے ہیں سیدنا صدیق نے سیدہ فاطمہ کو حق نہیں دیا۔ صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ ہم انبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہماری جو وراثت ہوتی ہے وہ آگے نہیں چلتی بلکہ انبیاء کی وراثت تو صدقہ ہوتی ہے۔ اعتراض کرتے ہیں سیدنا صدیق نے سیدہ فاطمہ کو حق نہیں دیا۔ ہم پوچھتے ہیں صدیق پہلے خلیفہ تھے، عمر دوسرے تھے، سیدنا عثمان تیسرے تھے، سیدنا علی چوتھے تھے، آپ سیدنا علی کو پہلے خلیفہ مانتے ہو، اعتراض صدیق پہ کرتے ہو۔ خلیفہ سیدنا علی کو مانتے ہو، اعتراض سیدنا صدیق پہ کرتے ہو۔ بتلاؤ کیا سیدنا علی نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے بعد سیدہ فاطمہ کی وراثت ان کے بچوں میں تقسیم کی ہو اور اس بات کو آگے بڑھا کے سیدنا ابو بکر کی یا رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کی ہو؟ نہیں کی، کیونکہ علی بھی جانتے تھے کہ یہ جو انبیاء کی وراثت ہے یہ تقسیم نہیں ہوتی بلکہ یہ رب کے راستے میں صدقہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث، ایک حوالہ سن لیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تفسیر قمی، رافضیت کی شیعہ مذہب کی کتاب تفسیر قمی، اس کی آخری جلد میں یہ بات موجود ہے، 28واں پارہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، حالانکہ یہ تفسیر رافضیت کے مذہب اور مسلک کے اور منہج کے مطابق ہے، ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا، ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈی وہ گھر میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کی عدم موجودگی سے سیدہ ماریہ قبطیہ سے بیوی والا معاملہ کر لیا، تو سیدہ حفصہ سیدنا عمر کے گھر سے واپس آئیں، دروازہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو سیدہ حفصہ پریشان ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا حفصہ پریشان نہ ہو، میرے بعد پہلی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہوگی اور صدیق کے بعد دوسری خلافت تیرے بابا عمر فاروق کی ہوگی۔ یہ رافضیت کے گھر کا حوالہ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیں،
6 ماہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں۔ باغ فتح کے بارے میں کبھی دوبارہ یہ حدیث سننے کے بعد انہوں نے کلام بھی نہیں کیا۔ وہ پشیمان ہوئی، پریشان ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے کہ میرا مال انبیاء کا مال صدقہ ہوتا ہے، وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ میں فاطمہ نے اپنے بابا کی حدیث کے باوجود جا کے خلیفۃ المسلمین سے، خلیفہ وقت سے، خلیفہ علی منہج النبوہ ابو بکر صدیق سے جا کے اس حدیث کے ہوتے ہوئے مطالبہ کیوں کیا؟ سیدہ فاطمہ ساری زندگی پریشان ہوئیں، پشیمان ہوئیں۔ آج کا کوئی کالا اٹھ کے سیدہ فاطمہ پہ، سیدنا ابو بکر پہ، سیدنا علی کے عقیدے پہ، حسن و حسین کے عقیدے پہ اعتراض کرے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ حالانکہ ابو بکر کو سیدنا علی نے بھی امام مانا، سیدنا حسن و حسین نے بھی امام مانا، سیدہ فاطمہ میں امام مانا اور خلیفہ بلا فصل مانا۔ اگر خلیفہ نہ مانتے تو ان کے خلاف خروج کرتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بدھ والے دن ہے نا۔